اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آیت کے نزول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زار و قطار روئے اور لوگ حیران تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب دین مکمل ہوا، لوگ آ گئے تو آپ تیاری کریں، سفر قریب ہیں۔ کہتے ہیں کہ باغ جب پھل دینے پر آتا ہے تو مالی فوت ہو جاتا ہے، باغبان چلا جاتا ہے۔ چمن والوں سے ہم صحرا نشیں کی بود و باشد سی، بہار آتی چلی جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ سمجھ گئے کہ کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بڑے عالم تھے، وہ آیت کو سمجھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کا امتحان لیا جب انہوں نے اشکال کیا کہ آپ عبداللہ ابن عباس کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلَهُ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراض کیا تھا تو حضرت عمر نے کہا اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر عالم بڑا ہے، قرآن بہت جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب قرآن جانتے ہیں، پیغمبر سے ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کسی دن دیکھ لیں گے۔ جس دن حضرت کی موجودگی میں تمام بڑے بڑے صحابہ تشریف فرماتے تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ سورہ نصر میں کوئی خاص چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا امداد آئی، مکہ فتح ہوا، کسی نے کہا اللہ نے حضور کو خوشخبری دی ہے کہ دین مکمل ہوا، کسی نے کہا اللہ کو معلوم ہے۔ جب کوئی جواب نہیں دے سکا تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا وَمَاذَا تَرَى، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کم سن اور کم عمر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں سینے سے ملا کر دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدایا دین کی فقہ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس صورت میں پیغمبر کو یہ تسلی دی ہے کہ نصرت میں نے بھیجی، مکہ فتح ہوا، اور جو لوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو مکے سے کیوں دور ہے، بخاری میں ہے کہ وہ بھی اب جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں۔ تو آپ تسبیح اور تحمید اللہ کی بیان کریں اور تیاری کریں آخرت کے۔ تو ففیہ نعی بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا ارا ما ترا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ مومن کا دل ہم وقت خوف خدا اور خشیت الہی سے بھرا ہوا ہو اور اس کے فضل و کرم اور رحمت کی امیدوں سے معمور ہو۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً خلوص دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اگر اللہ نے اولاد عنایت فرمائی تو فوراً عقیقہ کرے، اگر نکاح کیا تو ولیمہ کرے، اگر قرآن مجید حفظ یا ناظرہ ختم کیا تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، عید کی تقریب میں صدقۃ الفطر دے اور بقرعید میں قربانی کرے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، مصیبت پر صبر کرے، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہر مشقت برداشت کرے، گناہوں سے بچتا رہے، تقدیر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اللہ پر توکل کرے، بڑوں اور بزرگوں کی تعظیم و احترام، چھوٹوں اور بچوں سے شفقت اور محبت کا معاملہ کرے، اور کبر و غرور، نخوت و تکبر کو چھوڑ کر کثر نفسی، تواضع، حلم اور بردباری اختیار کرے۔ قرآن اور طب نبوی سے دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی، اور پھر فرمایا اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، وہ ایک ماہر طبیب ہے، حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ ایک اہم مسئلہ، اگر کوئی شخص معمول کی خوراک سے بھی زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اگر اس کی یہ زیادتی صرف خواہش نفسانی ہے تو یہ مناسب نہیں۔ ہاں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ کل روزہ رکھوں گا، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ جو مہمان کھانا کھا رہا ہے وہ بھی میری طرح زیادہ کھائے اور بھوکا نہ رہے، تو یہ مستحب ہے۔